امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو انہیں احکام دیے گئے وہ انسانوں کو بتلائے، اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن لوگوں کو سنایا، لیکن تمام امور پر کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، لیکن اگر مطالبہ کیا تو کیا کیا؟ فرمایا اِلَّا مُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ اے لوگو، میں تم سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن صرف ایک چیز کا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری قرابت داری کا خیال کرنا، میری رشتہ داری کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہم نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ من قرابتک، کہ آپ کی قرابت سے کون لوگ مراد ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ جن سے محبت کرنا، جن سے پیار کرنا اور جن کے ساتھ عقیدت رکھنا، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ ام فضل فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات بڑا ہی خوفناک خواب میں نے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے ام فضل، تو نے کیا دیکھا خواب کے اندر؟ تو فرمانے لگی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہوا، اور پھر وہ گوشت کا ٹکڑا میرے پاس میری گود کے اندر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ام فضل، اے میری چچی، تو نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بیٹے حسن اور حسین عطا فرمائے، اور پھر وہ دونوں ام فضل کی گود میں کھیلے۔ اہل جنت جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنت اس وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی، یا ربی الیس وعدتنی اتزیننی برکنین من ارکانک، اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے، قال الم ازینک بالحسن والحسین، کہ جنت کہے گی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تجھے مزین کروں گا اپنے ارکان؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جنت، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں نے حسن و حسین کے ساتھ تجھے مزین کیا؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جنت ایسے خوشیاں منائے گی اور ایسے اترائے گی جیسے نئی نویلی دلہن اترایا کرتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد، ہذان بنائی وابنا ابنتی، کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ نے حضرت حسن اور حسین کو ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور پھر میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اتنی عقیدت اور محبت آپ علیہ السلام کو ان دونوں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے دیکھا کہ حسن اور حسین سرخ داری رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، کبھی گر پڑتے ہیں، کبھی اڑ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً خطبے کو موقوف کیا اور ان ممبر سے اترے اور ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لیا اور دوبارہ ممبر پر آ کر جلوہ افروز ہوئے
اور فرمایا حق جل جلالہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہیں تمہارے مالوں کے ذریعے سے اور تمہاری اولادوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، بے شک یہ میرے لیے آزمائش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما۔ اور میں کیا فضائل آپ کو سناؤں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ کیا شان ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر سے نکلے تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے سنا کہ حسین کی آواز رونے کی آ رہی ہے، اور جیسی یہ آواز آپ کے کانوں میں پڑی تو آقا علیہ السلام نے سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے میری بیٹی علم تعلمی، کیا تو جانتی نہیں ہے ان بکاءہ کہ اس بچے کا رونا یؤذینی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت تھی کہ ان کا رونا بھی برداشت نہیں تھا، اور فرمایا اے بیٹی جب یہ روتا ہے میں محمد کا دل تڑپ جاتا ہے، اسے رونے مت دیا کر۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے حصول کے لیے کوفہ گئے، کیونکہ کوفہ والوں نے اپنے خطوط کے اندر اس بات پہ زور دیا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس اقتدار کے حصول کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 خاندان کے افراد کو لے کر کوفہ کی طرف گئے۔ میں ان سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتلائیے کہ جس کے گھرانے نے انسانیت کو جینا سکھلایا، جس کے گھرانے نے علم و عمل انسانیت کو دیا، جس کے گھرانے نے اخلاق کا اعلیٰ مقام انسانیت کو دیا، اور جنت جن کی جاگیر ہے، خود نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار بتلایا، جنت جن کی جاگیر ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کے اندر ایک ستون، ایک بالشت کی جگہ کی قیمت یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے نہیں بن سکتی۔ وہ جنت کے سردار اور جنہوں نے ساری زندگی زہد و تقوی کو اختیار کیا۔ اور آج کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ اقتدار کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ سوچو ذرا کہ جنت جن کی جاگیر ہے، جنت کے جو مالک ہیں، انہیں اس دنیا سے کیا واسطہ، اور جس کے نانے کو اللہ جل جلالہ نے اختیار دیا، اگر آپ چاہیں یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا کر آپ کے ہمراہ چلا دوں اور
اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہت عطا کر دیتے ہیں، سونے کا پہاڑ بنا کر جبل احد کو آپ کے ہمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اس نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن جب مجھے کھانے کو ملے تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب مجھے کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہ ہو تو صبر کروں، اور جب تیری طرف سے عطا ہو تو شکر کروں۔